ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو مجھ سے بڑی عمر کے حضرات بھی یہاں موجود ہیں، تو وہ اپنے کھلے دل سے مجھے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دے دیں۔ اور دوسری درخواست خاص طور پر ہماری یہ ہے، جو باہر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ ابھی کتنے دن باہر رہتے ہیں یارو؟ کب تک رہتے ہیں بولو؟ کیا پھر چاہ رہے ہیں کیا بولو سوشل ڈسٹنس آنا بول کے؟ ہاں 2 سال آیا نہیں بس ہوا، یہ پھر سوشل ڈسٹنس رکھ کے مل جاؤ نا، مل جاؤ۔ پوری دنیا ملو بول رہی، ہم دور بھاگ رہے ہیں۔ مذہب اسلام ملو بول رہا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھاگ رہے ہیں۔ مل کے بیٹھو، اتنا مل جاؤ کہ دلوں سے دشمنی کے کیڑے نکل جائیں، اتنا مل جاؤ دلوں سے حسد نکل جائے، اتنا مل جاؤ دلوں سے دشمنیاں ختم ہو جائے۔ ملو، ہر عنوان سے ملو۔ مسلمان ملنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، ہاں مسلمان ملنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور باطل دور ہونے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ مل کے بیٹھو۔ حضرات صحابہ جب مل کر بیٹھتے تو چادر ڈال دی جائے تو جھول نہیں آتا تھا نیچے۔ ہمارا پورا کام باہر ہے، ناشتہ باہر، دوپہر کا کھانا باہر، رات کا کھانا باہر، رہنا باہر، کمانا باہر، سب باہر۔ اب باہر ہی دل لگیں گا، مسجد میں کیوں دل لگیں گا صاحب؟ میرے اگر جملے کڑوے دکھے تو مجھے معاف کر دینا۔ ہاں آ جاؤ، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ اور دوسری بات، جو حضرات مجبور ہے وہی ٹیکہ لگائے، بغیر عذر کے ٹیکہ لگے تو اللہ میاں ٹیکوں کے حوالے کر دیتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، دائیں ہاتھ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے بھائی، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں؟ تو چپچ کیا بولے، اے اللہ کے رسول یہ میرے ہاتھ میں درد ہے، نہیں اٹھتا، بولے چپچ۔ تو اللہ کے رسول بولے خدا کرے تیرا ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ تو جب سے پالش کی بیماری شروع ہو گئی، تو اس لیے بغیر عذر کے ٹیکہ مت لگاؤ۔ ہاں عذر ہے الگ بات ہے، عذر ہے تو کوئی بات نہیں، اور اطمینان سے بیٹھو، اطمینان سے، سکون سے۔ یہ کس کا دربار ہے؟ اللہ کا۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب تعلیم سے فارغ ہوئے، تعلیم سے فارغ ہو کر اپنے مدرسے سے اپنے والدہ کے گھر کو روانہ ہوئے، تو آپ جس شہر سے گزر رہے تھے وہ شہر کے لوگ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، دیکھو ہری بے لجلے دانے اس میں بیٹھے سدھی دیوانے، ہوگا انٹرول، سامنے بیٹھتے کہیں کو ہوں گے، ان کو جاتے کہیں کو ہوں گے۔ اور ہمارے لوگ پیسہ کے واسطے خود آگے بڑھتی، دین کے باتوں میں بچوں کو آگے کرتے۔ ایک جگہ شادی میں کو ایسا بیچ میں اٹھے تو ڈسٹرب ہو جاتا، پوری ٹاپک چینج ہو جاتی۔ شادی میں نوشا کی کار لا کو ٹھہرا، جیسے دولہے کی کار سچ کو آ گئی، سیدھا جا کو دولہے کے دادا سامنے بیٹھ گئے۔ بڑے آدمی کون اٹھانا، جیسے دولہے کے دادا بیٹھے پیچھے بیک سیٹ پہ بابا بیٹھ گئے۔ اب بیچارہ دولہا چھوٹا، بول بھی نہیں سکتا اترو بول کو، بیچارہ کیا کرے، پورا سہرا لپٹ لے کو ڈکی میں بیٹھ گئے۔ جیسے دولہے کی کار دولہن کے گھر کے سامنے اتری، لوگ حیران ہو گئے، یہ عمر کا دولہا۔ لوگ بولے تمہاری شادی ہے؟ نہیں نہیں میرے پوترے کی ہے، میں اترتا ہوں، بول کو نہ اترے۔ اس کے بعد لوگ بولے شاید یہ دولہا ہوں گا، پھر پیچھے والے کو بولے تمہاری شادی ہے؟ نہیں نہیں میری بھی نہیں ہے۔ بولے کس کے؟ میرے بیٹے کے۔ وہ کہاں ہے؟ بولے پیچھے۔ اصل جس کو سامنے رہنا تھا انہیں پیچھے ہے۔ پورا اتر تک سیرا کپا ہو گیا۔ اب کیا برقعے سیرے کا حال کیسا رہا تھا؟ ایک بار پہنا دی تو اتارنے نہیں آتا ہو۔ مل کے سامنے دھیان توجہ سے، آپ حضرات جتنا توجہ سے سنیں گے اللہ میں اتنی بات ڈالتے۔ میں تو کچھ لایا نہیں وہاں، اور میرے اندر کوئی حیثیت کوئی اہمیت ہے بھی نہیں کہ میں کچھ کہوں آپ حضرات کے سامنے۔ بس میں جب سفر میں نکلا تو دل میں ایک ہی نیت کر لیا، میرے 3 پروگرام دوسری جگہ طے ہوئے تھے،
تو دل کے اندر یہ ارادہ ہوا، شب معراج میں جب آیا تھا تو کوئی مخلص بندہ شاید ارادہ کر چکا ہوگا کہ اللہ پھر اگلی مرتبہ ان کو بھیج دے، اس کی دعا قبول ہو گئی، پھر یہ آنا ہوا۔ کل شام تک کا بھی میرا پروگرام دوسرا ہی تھا، اس لیے مل کر بیٹھے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، للجار حق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بھائی دوستو، اس وقت میں میرے سامنے 3 عنوان ہیں، 3 ٹاپک، تیلگو تو میرے کو نہیں آتی۔ ایک عنوان تو یہ ہے آج کی رات کئی کے واسطے ہے، اور دوسرا عنوان ہے یہ 15 دن کے بعد جو آنے والے ایام ہے وہ کون سے ہیں، اور تیسرا جو عنوان ہے ہر آئے دن ہمارے نوجوانوں کی مسجدوں سے دوری کا بڑھنا۔ یہ 3 عنوان ہیں، دعا کریں کہ اللہ یہ تینوں عنوان پر کم وقت میں بولنے کی توفیق دے دے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد نکلے تو جو شہر سے آپ گزر رہے تھے تو وہاں کی حکومت، وہاں کے لوگ آپ کو عطیہ دے رہے تھے، تحفہ۔ کوئی 1 اونٹ بھر سامان دے دیا، کوئی 2 اونٹ دے دیا، کوئی 3 اونٹ دے دیا، ایسے۔ تو جب تک آپ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ کے پیچھے 200 اونٹ کی قطار تھی، لائن۔ ایک بچے نے دیکھا، دیکھ کر فوراً آپ کی ماں کو اطلاع دی، کہا کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعلیم سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں، اور ساتھ میں 200 اونٹ ہے سامان کے ساتھ۔ تو پہلے تو اماں جان بیٹے کے آنے کی خوشخبری پر خوش ہوئی، جب دوسرا جملہ یہ کہا کہ پیچھے 200 اونٹ ہے، پیشانی پر بل آ گئے اور منہ سے چیخ نکل گئی۔ آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگی اللہ میں نے میرے بیٹے کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، مال حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ جیسے بیٹا قریب آیا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ماں نے کہا بیٹا میں یہ نیت، یہ منت مانگی تھی کہ جیسے تو تعلیم سے فارغ ہو کر آئے گا تجھے اللہ کے دربار میں خانہ کعبہ لے جاؤں گی۔ بیٹا تیار ہو گیا، کہنے لگے اماں جان آپ کی بات بالکل برابر ہے۔ جیسے ماں کا جملہ سننے کے بعد پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا سواریوں کو، مال کو۔ جیسے دیکھا تو ماں فوراً توجہ ہو گئی، کہنے لگی بیٹا خالق کے دربار میں بھکاری بن کو گیا تو عزت ملتی، مالدار کے دربار میں مالدار بن کو تو کوئی عزت نہیں ملتی، اور اس وقت تک میں تیرے سر پر ہاتھ نہیں رکھتی جب تک یہ 200 اونٹ تو صدقہ نہیں کرتا۔ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے سارا مال صدقہ کر دیا، اور اللہ کے دربار میں خالی بھکاری بن کر آئے۔ یہ اللہ کا دربار ہے، سارے غسل کر کے خوشبو لگا کر آئے ہیں، اپنے دلوں میں یہ ارادے کرو کہ ہم بھکاری بن کر آئے ہیں۔ کیا بن کر آئے ہیں؟ بھکاری۔ ہماری 100 ایکڑ زمین اپنی جگہ پڑی ہے، ہمارے کروڑوں روپے ہماری تجوری میں پڑے ہیں، ہم جو بچوں کو پیدا کرے وہ گھر میں پڑے ہیں، ہم جو نکاح کر کے لائے عورت وہ گھر کے اندر ہے، ہمیں جو پیدا کیے ماں باپ وہ اپنے گھر کے اندر یا قبر کے اندر ہے۔ آج میں اللہ کے دربار میں بھکاری بن کر اس نیت سے آیا ہوں کہ خالق کے دربار میں کچھ لے کر جاؤں گا، اور یہاں کیا ملے گا؟ یہاں ہیرے جواہرات نہیں، سونا چاندی نہیں،
तांबा पीतल नहीं, यहां जो मिलेगा वो मैदान क़ियामत में मालूम होगा क्या मिलेगा, यहां नहीं मालूम होता। ये एक रात में बैठकर 70 साल के गुनाह माफ करा के उठूंगा। ये एक रात बैठकर मैंने जो अकेले में यूट्यूब और फेसबुक पर नंगी नंगी तस्वीरें देखी है वो अल्लाह जानता है, वो मैं जानता हूं मेरा वो अमल क्या है। आज वो अमल से तौबा करके अल्लाह के दरबार से जाऊंगा। ये हाथों से, ये पैरों से मैंने जो हराम माल कमाया है, अपने बच्चों को हराम माल खिलाया है, आज वो हराम माल के खाने और खिलाने की तौबा करके अल्लाह के दरबार से जाऊंगा। पता नहीं अगला मौका मुझे मिले का ना मिले, पता नहीं अगले शब बारात तक मैं रहूं या ना रहूं। सारे मेरे चाहने वाले जमीन के ऊपर, अगली शब बारात आ गई मैं जमीन के अंदर। फिरौन डूब रहा था और पुकार रहा था, मूसा बचा, मूसा बचा। पूरी जिंदगी तू कहता रहा मूसा बचा ले, मैं डूब रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और डूब, पानी को हुक्म दिया और डूबा इसको, और डूबा। जब फिरौन गर्क हो गया तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, मूसा फिरौन डूब रहा था तुम्हारे जरा भी तरस नहीं आया, जरा तो भी रहम नहीं आया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर कहने लगे, अल्लाह मियां मामूली ने सता लिया, मेरा कहीं को रहम आता। तो अल्लाह ने कहा मूसा वो डूबते वक्त तुम्हें पुकार रहा था, अगर वो कहता डूबते वक्त अल्लाह बचा, मैं बचा लेता, मैं बचा लेता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ये बस्ती अब मेरे बस की नहीं है, मेरी बात नहीं सुन रही, इसको डुबा दे, गर्क कर दे। अल्लाह ने कहा नूह अलैहिस्सलाम से, नूह मटका बनाओ एक। है तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे मटका, मिट्टी का घड़ा बनाओ। पहले दिन बनाया तो पेंदा टेढ़ा हो गया, मुंह सही है। कहा कि नहीं दूसरा फिर बनाओ। दूसरा बनाया तो पेंदा सही आ गया, मुंह टेढ़ा हो गया। कहा कि यह भी नहीं चलता, तीसरा बनाओ। है तो नूह अलैहिस्सलाम तीसरा घड़ा बनाए, वो अच्छा निकला। जैसे घड़ा बन गया हजरत नूह अलैहिस्सलाम देख के खुश होने लगे, अच्छा घड़ा बन गया। अल्लाह ने कहा नूह फौरन तोड़ दियो उसको, फौरन तोड़ो। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लगा, अल्लाह इतनी मेहनत से बनाया मैं, पहले दिन ऐसा हो गया, दूसरे दिन ऐसा हो गया, तीसरे दिन सही बना तो तुम्हें तोड़ो बोल रही। तो अल्लाह ने कहा नूह तुम एक घड़ा 3 दिन बना को फोड़ने तैयार नहीं हो रहे, तुम सारी बस्ती को डुबा दियो, बोल रहे मेरा दिल क्या बोल रहा हूंगा। अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत। वो कितनी मोहब्बत करते हैं, अगर वो बोलना शुरू करे तो 4 बज जाती हैं। और आप हजरात की नजर तो घड़ी पर रहती है, दुनिया हिल जाना, घड़ी के कांटे नहीं हिलना। अल्लाह कितनी मोहब्बत करती बंदों से। देखो सबसे पहली बात अल्लाह का बड़ा शुक्र है, वाकई अल्लाह का शुक्र है। कई हमारे बड़ों ने ये उम्मीदें छोड़ दी थी कि मस्जिदें दोबारा खुलेंगी। कैसे हालात गुजरे आप भी जानते हैं। 2 रमज़ान जो हमारे ऊपर गुजरे कैसे थे, ना इफ्तार करा सकते, ना कुशादगी के साथ तरावी पढ़ सकते, ना कोई इबादत खुल के, बस कोई कर लिया छुपे छुपे। अल्लाह ने ये मौका दिया, पूरी रात आज सजदे में गुजार दे और अल्लाह से ये कहे अल्लाह तेरा शुक्र है तूने रमजान के लिए फिर से माहौल को खोल दिया। ये एक रात सजदा करे तो भी कम है। 2 रमजान बंद तालों में गुजरे हमारे, कोई पढ़ना चाहे पढ़ नहीं सकता। खैर हमें तो बाहर के कुछ लोगों की जो मामूल था मस्जिदों में आने का, जब उन्हें मस्जिदों में आने से रोका जा रहा था तो क्या दिल पे गुजरी होंगी।
کیا دلوں پر آرے چلے ہوں گے. کہا کہ نہیں نہیں گھروں میں پڑھنا ہے, آنا نہیں ہے. اللہ نے بتا دیا مسجدیں بند, مدارس بند, خانقاہیں بند, آستانے بند, یہاں تک کہ خانے کعبہ کے اندر بھی کچھ لوگ, مسجد نبوی کے اندر بھی کچھ لوگ, ساری چیزیں بند ہیں. اللہ نے بتا دیا دیکھو ہمیں تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں. اور اس وقت کا ماحول کیسا ماحول تھا؟ کفلاں ڈالے تو کود کو آ رہے تھے, باؤنڈریوں پر سے چڑھ چڑھ کو آ رہے تھے. اب ہوا کا تو پتہ نہیں ہے. قدر کرو دوستو, قدر. جو قدر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے. ہاں, جو قدر کرتا ہے. حضرت بابا شریف الدین یاحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی نماز میں کیا دعا کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں اپنی ماں کی عافیت کی دعا کرتا ہوں. تو کسی نے کہا آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو چیز کے ملنے پر بندہ شکر کرتا ہے اللہ اس کے اندر اضافہ کرتے ہیں, چھین لیتے نہیں, چھینتے نہیں. اولاد اچھی ملی بول کو شکر کرو, اضافہ. ماں باپ اچھے ملے بول کو شکر کرو, عمر میں برکت. کاروبار اچھا ہے بول کو شکر کرو, اللہ ترقی. صحت اچھی ملی بول کے شکر کرو, اللہ صحت میں اضافہ. شکر کرنا. یہی رات 15ویں شعبان کی رات ہے. اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی حجرے کے اندر آئے, اپنے حسب معمول آنے کے بعد اپنی چادر بھی اتار دی, اپنی چادر اتار دی اور آرام کرنے کے لیے اپنی جگہ لیٹ گئے. اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں سمجھ گئی اللہ کے رسول سو گئے, نیند لگ گئی. پھر میں بھی سو گئی. کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی اٹھ گئے, محسوس ہو گیا اٹھ گئے اور چادر اوڑھ لی, اوڑھ کے باہر نکل گئے. عورتوں کا مزاج, ایک زمانہ تھا عورتیں شک بھرے تھے, اب تو مرد بھی شک بھرے ہو گئے. عورتوں کا مزاج. اماں عائشہ دل کے اندر سوچنے لگی ضرور کوئی دوسری بیوی کے گھر میں گئے ہوں گے, تحقیق کرو. پیچھے نکلی, پیچھے نکلتے 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 آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے. کہاں گئے؟ ارے بولے, نیند لگے شر. قبرستان گئے. خدا کی قسم کھا کے دل پہ ہاتھ رکھو, بولو کوسے تو بھی دولہے کو ولیمے میں قبرستان کو کیسے دیکھی؟ کوئی دولہا بولیا بھی نکاح خانے کر کو میں قبرستان جاتا ہوں, اماں اب بھی چو میری بیٹی کو بیوہ بناتا ہے کیسا؟ رواج ہی ختم کر دیا قبرستان کا. قبرستان جانے کا معمول ہے. بعض احباب جو جمعہ کو جمعہ ان کا معمول ہے جانے کا, کوئی جمعرات جاتے ہیں, کوئی پیر جاتے ہیں. اکثر آپ جنت البقیع قبرستان گئے, بہت دیر کھڑے رہے وہیں. کھڑے رہنے کے بعد جب آپ واپس ہونے لگے تو اماں عائشہ بھی پلٹ گئی, تیزی 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 سے آ کے پہلے اپنے بستر میں لیٹ گئی. اللہ کے رسول جیسے آئے, آنے کے بعد پوچھا عائشہ کیا بات ہے, تمہاری سانس چڑھ رہی, دم دم آ رہا؟ تو اماں عائشہ کچھ بھی نہیں بولی, کیا بھی نہیں ہوا بولے. تو اللہ کے رسول کیا بولے, عائشہ تو نہیں بھی بولی تو اللہ میں بولتے میرے کو وحی کے ذریعے سے, نبی ہے وہ. کون ہے نبی؟ کیا بولوں نبی کے بارے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا, پردہ فرما گئے, ایک صحابی دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ میرے آنکھوں کی بینائی چھین لے, اندھا کر دے. کسی نے پوچھا آپ یہ دعا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے وہ آنکھیں کی کیا ضرورت ہے جب نبی کو دیکھنا, نبی نہیں رہے دیکھنے کے واسطے, اب آنکھوں کا کوئی کام نہیں.
نبی کی سنتوں کے تو اللہ معاف کرے جنازے نکال دیے یار. رخوف و نکاح من سنتی لکھتی برابر, ولیمے میں ڈی جے برابر. اتنے حدیثہ اتنے آیتیں لکھتی ہیں اللہ 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 کی فضل سے. دیکھنے والا ایسا سمجھنا ماشاءاللہ. اب ان کی دینداری دیکھو ولیمے کے اندر. کیا بولو نبی کے بارے میں. اما عائشہ فرماتی ہیں نبوت ملنے کے بعد میں نے نبی کو کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا, کبھی. نبی پردہ فرمانے کے بعد میرے سامنے گوشت کھانے آتا تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے. لوگ پوچھتے اما عائشہ سے, عائشہ کیا بات ہے امی جان, آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں ہیں؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کی زندگی میں نے گوشت نہیں دیکھا. ایک مرتبہ بکری ہدیے میں آئی, اما عائشہ رضی اللہ عنہا خوش ہو گئے. آپ کو بھنا ہوا گوشت بہت پسند تھا. سیرت پڑھو, اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو, معلوم ہوتا آپ کو کیا پسند تھا, آپ کیا کھاتے تھے, کیسا رہتے تھے. سیرت پڑھتے نہیں, سیرت کے قصے سنتے نہیں. سیرت معلوم کرو. شمائل ترمذی ایک کتاب ہے جس کے اندر اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کیا. ایک ایک عمل کے اندر صحابہ نبی کی زندگی دیکھتے تھے. نبی کی ہمارے کو موٹے موٹے سنتا معلوم. ایک صاحب عصر کی نماز کے بعد جلیبی کھا رہے تھے. میں پوچھا کیا صاحب جلیبی کھا؟ آؤ جمعہ کو میٹھا کھانا سنت ہے. نہیں معلوم. ہاں یہ کوئی سی سنت ہے جمعہ سے پہلے داڑھی منڈانا. بولے میں تم کب بھی ایسے باتیں کرتی جاؤ. اپنے فائدے کی. اللہ کے نبی کا ایک ولیمہ کیسا ہوا معلوم. اب تو خیر میرا وہ موضوع نہیں ہے. ایک ولیمہ اللہ کے نبی کا ام حفصہ کا جو ولیمہ ہوا کیسا ہوا. اللہ کے نبی سارے صحابہ کو بولے سب جنے اپنے اپنے گھر سے توشے لاؤ. سب توشے لائے, دستر بچھائے, توشے کھول کو نوالے اٹھا رہے ہیں. اللہ کے نبی بولے یہ محمد بن عبداللہ کا اور ام حفصہ کے ولیمے کی دعوت ہے. یہ ایسا بھی ہوا ولیمہ. سیرت. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا بکری آ گئی, خوش ہو گئی. کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو اچھا کھلانا چاہتی. پوری بیویوں میں ایک عورت کا فن تھا. آپ کی ایک بیوی کا فن کیا تھا؟ اچھا پکانا. عورت کا سب سے بڑا فن ہے اچھا پکانا. ام حفصہ کا فن تھا یہ. ام حفصہ ایسا کھانا بناتی تھی اللہ کے نبی کو بہت پسند آتا تھا. آج یہ ہوٹلہ کئی کو آباد ہے معلوم. عورتیں یہ فن سے خالی ہے. عورتوں کے اندر سے یہ فن نکل گیا پکانے کا. ہوٹلہ آباد. گوشت آیا, اما عائشہ رضی اللہ عنہ گوشت بھوننا شروع کری. اللہ کے نبی کا معمول تھا عصر کی نماز کے بعد آپ مسجد سے گھر کو نہیں آتے تھے. ایک مرتبہ آ گئے اتفاق سے, تو خوشبو آئی. تو اللہ کے نبی نے اما عائشہ سے پوچھا عائشہ آج اچھی خوشبو آ رہی, کیا بات ہے؟ تو اما عائشہ کہنے لگے یا رسول اللہ گوشت آیا ہدیے میں, آپ کے واسطے بھون رہی ہوں. تو آپ نے فرمایا عائشہ تیری ہانڈی, یہ جو تیری ہانڈی پک رہی ہے اس میں مجھے کوئی اجازت ہے؟ تو اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بالکل اجازت ہے. تو فوراً ایک پانی کا مشکیزہ لایا, وہ بھنے ہوئے گوشت میں ڈال دیا. شیروا بن گیا وہ. اب اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے میرا سالن خراب کر دیا. میں سکا بنائی تمہیں پتلا کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تو نے اندازہ کیسے لگایا کہ نبی امت کو چھوڑ کے گوشت کھائے گا؟ امت بھوکی سو جائے اور نبی گوشت کھاتا رہے؟ کیا بولو نبی کے بارے میں. 63 سالہ آپ کی زندگی 1400 سال سے بیان ہو رہی, آج تک کوئی پوری نہیں بول سکے اور نہ قیامت تک بول سکتے. فرمایا عائشہ اگر تو نہیں بتائے گی یہ تیرے کو دم کہیں کو آ رہا, تو نہیں بھی بولی تو اللہ میاں بول دیتے, میرے جبرائیل آ جاتے بول دیتے حرکت. تو اما عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ
آپ اٹھ کو گئے تو میرے اندر تھوڑی تشویش پیدا ہو گئی. دوسری بیوی کا جاری کیا بول کر میں تحقیق کے واسطے پیچھے آئی تو میں نے دیکھا آپ بقی کے اندر گئے, قبرستان کے اندر. تو جب دیکھا اطمینان ہوا, آپ بڑی دیر تک کھڑے رہے, میں بھی پیچھے بڑی دیر تک کھڑی رہی. جب واپس آ رہے تھے تو کہیں ایسا نہ آپ کچھ کہہ دے, میں تیزی سے واپس آ گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جانتی ہے آج کون سا دن ہے؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے. تو آپ نے فرمایا 15ویں شعبان کی رات ہے. اماں عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی خاص وجہ؟ تو آپ نے فرمایا 15ویں شعبان کی رات اللہ فیصلے کرتے ہیں, فیصلے. بظاہر ہو سکتا ہے یہ ضعیف روایت ہو مگر روایت ہے. اور آپ نے فرمایا آج کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. بنو کلب بولے تو قبیلہ تھا, اس کے پاس بکریاں تھی. کتنی بکریاں تھی معلوم؟ ہمارے کیا کرنا ہے, ہمارے کو امیتابھ بچن کا گھر کہاں ہے وہ معلوم ہونا پہلے. کتنی تھی؟ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا 42 کلومیٹر تو ریوڑ تھا وہ رکھنے, بکریاں رکھنے کی جگہ. بکریاں جو رکھی جاتی ہے وہ جگہ کتنی تھی؟ 42 کلومیٹر. تو اب اندازہ لگو بکریاں کتنی تھی ہوں گی. اب وہ بکریوں کے بالا کتنے ہوں گے لگا سکتے ہیں؟ نہیں, ہم تو حساب ہی نہیں لگا سکتے صاحب. مغفرت کر دی جاتی ہے. اور 7ویں آسمان سے رات کے تہائی حصے میں, کون سے حصے میں؟ تہائی بولے تو تہائی بولے کون سا حصہ؟ آخر کا 3 بجے کے بعد. 12 بجے تک ہے ہمارا یہ جلوس. کب تک ہے؟ 12 تک ہی. چو اتنا چھوٹا مدال کو بولتی ہیں. ارے فجر تک ہے نا. ہاں کیا 12 بجے تک؟ سب صحیح ہے مول صاحب مگر کیا کریں گے, مزاج پہلے کے جیسا نہیں رہا, نہیں سدھر رہا. پہلے کا تو جوانی تھی وہ چلے گا, اب نہیں, بیٹھنا نہیں ہو رہا, ٹھہرنا نہیں ہو رہا, جانا نہیں ہو رہا, آنا نہیں ہو رہا. تہائی حصہ پہلے آسمان پر کون آتا ہی؟ ارے کون آتا ہی؟ اللہ. اللہ کون معلوم؟ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی ایک مرتبہ. کیا ضد کی؟ اللہ باتیں تو بہت ہوگا, اب دیکھنا چاہ رہا ہوں. ہمیں کرتے نا ضد, کب تک چیٹنگ پر چلیں گا کام, ایک فوٹو تو واٹس اپ کرو. ایک تو بھی بھیجو, دیکھیں گے آخر درشن کریں گے تمہارے کیسے ہے تم. لیلا سے ایک جنا پوچھا گیا تھا, لیلا کالی تھی معلوم, کالی موٹی تھی. تو ایک جنے پوچھا کرتے اگر لیلا تجھے مجنو کیسا پسند کریا؟ تو وہ بولی کہتے اگر مجنو کی نظر سے تو بھی دیکھتا تو بھی پسند کرتا. وہ نظریں ہیں, وہ نظر نیچے گری تو حیا بنی. اردو سمجھ آتی نا؟ حیا کہتے شرم, غیرت. نظر نیچے گری تو حیا بنی, نظر اوپر گئی تو دعا بنی, نظر سے نظر ملی تو ہم تمہارے تم ہمارے بنے. موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی, کہا بہت ہو گئے بات, آپ دیکھنا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے. نہیں دیکھ. موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جو بہت اللہ سے نخرے کرے, بہت, اور بہت ساری باتوں کو منوا لیے, بہت ساری. موسیٰ علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جو اپنی ہر بات منوا لیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام ہی وہ پیغمبر تھے
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں 50 نمازیں لے کر تو کم کرو کی بات بولے تھے وہی. پھر اپنی قوم کے لیے کھانا بھی اتارے. اب وہ بڑا تفصیل ہے. کہا کہ نہیں اب دیکھنا ہے. اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے. کہا نہیں دیکھیں گے. ایک ناخن بھی نہیں. علماء نے لکھا ناخن کا کوڑا زمین پر پڑا راکھ ہو گئی, راکھ جل کے, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. افاقہ ہوا, ہوش آیا, کہنے لگے اللہ واقعی آپ کی تجلی نہیں دیکھ سکتے. آپ کی تجلی, وہ آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے. جنتی جنت میں چلا جائے گا. کہاں جائے گا؟ جنت میں. جانے کے بعد جنت میں تو سب نعمتیں ہیں نا جی, سب ہے وہاں, سب بولے تو سب. اب سب کا خلاصہ نہیں کر سکتا میں. سب. ایک جنا بولے مولانا جنت میں سب ملتا. بولے تو ہاں ملتا. بیڑی بھی ملتی کیا؟ بیڑی بھی ملتی. میں بولا ہاں ملتی, مگر سلگانے دوزخ میں جانا پڑتا. جاتی کیا پوچھے. اب انگار تو وہیں تھے, یہاں کہاں ہے؟ سب جنت میں اللہ سب دیں گے. ایک سیب کاٹے گا اندر سے کھور نکلے گی, ہور. اور ہور کیسی رہے گی؟ 70 جوڑے پینی تو بھی اندر پانی پی تو پانی کیسا جا رہا دکھیں گا. ایسے باتیں کرنا اچھا دکھ. یہ بول لو چوپ دوزخ بول کو حیران کر دیتے. ایک قدم ڈالیں گی 70,000 نخرے بتیں گی. کتنے؟ 70,000. اور کہے گی السلام علیکم اہل الجنہ, میں تیرے لیے تو میرے لیے. جنتی حور کو دیکھیں گا تو یوں دیکھتے رہ جائیں گا. کب تک دیکھیں گا؟ 40 سال. 40 سال تک اشارہ کریں گے. بولے حضرت میں نوکرانی ہوں, مالکن اندر ہے. تو کیسی ہے تو تیری مالکن کیسی ہوں گی؟ سب جنت میں. بندہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کہے گا اللہ آپ جنت میں سب یہ 2 رکعت نماز پڑھو. اللہ کہیں گے نہیں, چھٹی کے دن ورک نہیں. اب چھٹی ہے تمہاری, ہو گئی. جیسا شریر سے روح نکل گئی چھٹی. سبحان اللہ بھی نہیں بول سکتے, الحمدللہ بھی نہیں, نماز نہیں, کچھ نہیں, چھٹی. اب جیسے عمل کرے ویسے فیصلے. تو جنت کی جب نعمتیں دیکھیں گا آدمی, محلات دیکھیں گا, وہ نہریں دیکھے گا, تو کہے گا اللہ کیا دیے آپ. 2 رکعت پر تو کہا کہ نہیں چھٹی ہے. سارے جنتیوں کو جمع کر کے اللہ کہیں گے سب خوش ہے بھائی, سب کو سب ملا. سارے جنتی منہ چھوٹا دار کو بولیں گے کیا بھی نہیں ملا. ہاں کیا بھی نہیں ملا, کیا بھی نہیں ملا. اللہ کہیں گے اچھا بھائی ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام کو بلاؤ. آدم علیہ السلام آئیں گے, سارے جنتی سامنے ہوں گے, قرآن کھولیں گے, سورہ رحمان پڑھیں گے. پڑھنے کے بعد اللہ کہیں گے مزہ آیا. سارے جنتی کہیں گے مزہ نہیں آیا. مزہ نہیں آیا, نہیں آیا. اللہ کہیں ٹھیک ہے داؤد کو بلاؤ بھائی. داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جس کو اللہ نے آواز, آپ کے ساتھ پرندے ذکر کرتے تھے. اب وہ داؤد علیہ السلام پڑھیں گے. اب جب وہ پڑھیں گے سارے جنتی مگن میں رہیں گے. اللہ کہیں گے مزہ آیا, تو وہ جنتی لوگ کہیں گے اللہ مزہ تو آیا مگر ویسا نہیں آیا جیسے آنا ہے. ابھی بھی نہیں آیا, کہا کہ اب بھی نہیں آیا. اللہ کہیں گے ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کو بلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان پڑھیں گے. پڑھنے کے بعد امت لوگوں سے کہیں گے مزہ آیا, کہنے لگے اللہ مزہ آیا مگر ویسے نہیں آیا. اللہ کہیں گے اچھا بھائی ٹھیک ہے, سارے منتظر رہو. جب طور پہ موسیٰ نے یہ کہا تو غیب سے آئی ہے یہ ندا, بے ہوش نہ ہو جانا موسیٰ, ہم سامنے آنے والے. اللہ کہیں گے ٹھیک ہے, اب تم لوگ سنے جیسا نہیں ہے. اللہ خود عرش معلا پر اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہوں گے اور سارے جنتی سامنے ہوں گے. اللہ خود جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے.
یہ ہے سب سے بڑی نعمت جنت میں. نالیدے کو ملیدہ ملا چور چور کو کھایا تھا کہتے ہمیں نماز پڑھے کہ بلڈنگاں ہونا، کارا ہونا، وہ ہونا، یہ ہونا. ارے یہ مانگ، کبھی ایک آدھ دعا میں یہ بھی مانگ لیا کر اللہ جنت میں تیرا دیدار نصیب کر دے. یہ ہے افضل نعمت، اللہ کی تجلی، اللہ کو دیکھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جانتی ہے آج کون سی رات ہے؟ اما عائشہ نے کہا کون سی؟ کہا کہ آج رات کون آنے والے ہیں پہلے آسمان پر؟ خالق کائنات، محسن اعظم. کیسی بڑی اس کی طاقت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اگر پوری دنیا آپ کی نافرمان ہو جائے آپ کیا کریں گے؟ اللہ نے کہا موسیٰ ہمارے پاس ایک ایسا جانور ہے پوری دنیا کو ایک نوالے میں کھا لے. حضرت جبرائیل کیسے فرشتے، ایک پر کھول دیا مشرق کا حصہ ڈوب، دوسرا پر کھول دیا مغرب کا حصہ ڈوب، 500 اٹھنے پر کھولنے جگہ نہیں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایک فرشتہ اللہ نے ایسا بنایا ہے اس کا سر تھا تو آسمان میں، اس کا پیر تھا تو زمین میں، وہ کھڑا ہے تو کھڑا ہی ہے، ہلنے جگہ نہیں ہے. وہ فرشتہ ایسا ہے تو وہ کائنات کیسی ہوگی، وہ دنیا کیسی ہوگی، یہ ساری چیزوں کو بنانے والا میرا اور آپ کا اللہ کیسے ہوگا؟ یہ اس کا گھر ہے. اس کا ماں کے پیٹ کے اندر بیٹا کیا کھا رہا ہے وہ ماں کو بھی نہیں معلوم ہے، اللہ کو معلوم. اللہ اکبر. کبھی تصور کرو کیسا بڑا میرا خالق ہے، کیسا بڑا میرا مالک ہے، کیسا بڑا شہنشاہ ہے، کیسا بڑا بادشاہ ہے، کیسی کیسی چیزوں کو بنا دیا. ایک آدمی کو پتا چلا کیا بھی چیز کی ضرورت پڑی تو اللہ سے مانگنا، 2 رکعت نماز پڑھے مانگے مل جاتا. تو ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، جوتے کا نیچے کا تلوا. 2 رکعت نماز پڑھے دعا مانگے اللہ سے، اللہ جوتا ٹوٹ گیا دلا دیو. ایک دن مانگے نہیں ملا، دوسرے دن مانگے نہیں ملا، تیسرے دن بھی مانگے نہیں ملا، چوتھے دن دل کے اندر خیال آیا 3 دن سے جوتا مانگنوں، کوئی نظام کوئی ترتیب نہیں بن رہی. جب مسجد کے باہر نکلے، یہ مسجد کے باہر بھکاریاں بیٹھتے نا، کئی کو بیٹھتی ہیں معلوم ہے. 3 باتیں ہیں اس کے اندر. ایک بات تو یہ ہے نا خالق کا دربار چھوڑ کر مخلوق سے مانگ رہے اللہ اس لیے ان کو بھکاری رکھ دیا. یہ دربار کس کا؟ خالق کا. تمہاں کو بھیک دینے والا بھیک مانگنے آیا، تمہیں ڈائریکٹ آ گئے تو اس لیے موت تک بھکاریاں رہتی ہو کیونکہ مخلوق سے مانگتے رہتے. کبھی خالق کو آتے نہیں دیکھتے نہیں. سب تماشا کر کے دیکھا، یہ تماشا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. اب دیکھا 3 دن ہو گئے جوتے کا کوئی نظم نہیں ہے. باہر نکلے تو مسجد کے دروازے پر ایک آدمی بھیک مانگتے بیٹھا ہوا ہے، 2 پیر نہیں ہے اس کے. فوراً اندر آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں گر گئے، کہنے لگے اللہ میں نے باہر جو آدمی کو دیکھا پیر ہی نہیں ہے اس کے، تو نے مجھے پیر تو دیے، پلاٹ تو ہے، آدھے تو کل گھر بنیں گے وہ پلاٹ ہی نہیں ہے. فیصلے 15ویں شعبان کو اللہ فیصلے کرتے ہیں. فیصلے کون کب تک رہے گا، کون کب تک رہے گا، کون کب تک جیے گا. ابھی 4 دن پہلے ہمارے ایک دوست ہیں، دوست کے بھائی سمجھو، 27 مارچ کو شادی تھی ان کی. 27 کارڈا بن گئے، شاپنگ ہو گئی، سب ہو گئی. 3 دن پہلے حادثے میں انتقال ہو گیا، مر گئے 3 دن پہلے. فرشتے کہتے تعجب کرتے اس پر. کس پر؟ فرشتوں کو تعجب وہ آدمی پر ہوتا جس کا نام شب برات میں لکھ دیا گیا اپریل میں نو مریں گے انہیں افودین گھر کے سامنے ناچرین جھوم برابر جھوم شرابی. فرشتے تعجب ہوتے ہیں اس کو مرنا ہے، اس کا حال دیکھو کیا ہے.
اب دیکھو ہمارے بیچ میں کتنے لوگ آتے ہیں کہ سال آج نہیں. فیصلے والی رات، کون کتنا کھائے گا، کون کتنا پیے گا، کون کہاں رہے گا، کون کس حال میں رہے گا. عرش معلیٰ پر اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کے رب کائنات آواز لگاتے. کیا آواز لگاتی؟ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا. اس وقت ہمیں کہاں رہتے؟ خالق دینے کے واسطے آیا، ہمیں کہاں ہے؟ مسلمانہ کے گھر میں چوری کرنا ہے تو فجر میں چلے جانا، مست نیند میں رہتے ہیں. جب نوم الصبحتی یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا روزی کو، اب تو فیشن ہو گیا، فیشن. اب تو حاجی صاحب بھی برش لے کو 12 بجے لنگی پہن کو روڈ پر ٹھہر رہے. دیکھو ہم ابھی چھٹے، ایک صاحب منہ دھو رہے تھے، میں بولا صاحب 2 بج رہی. اب وہ ہاں شیر کب بھی منہ دھوتا. اچھا اپنے آپ کو، ہاں ویسا تو شیر ہے، اپن شیر ہے اپن. اچھا کون کتنے پانی میں ہے وہ تو وہاں معلوم ہوتا، یہاں کیا بھی نہیں. شب برات فیصلے والی آج کی رات، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت کرانے والا. اللہ خود آواز لگاتے. جو بندہ مانگتا ہے مل جاتا ہے. اور آج کی رات کروڑ لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، کروڑ. مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ توجہ نہیں کرتے. لائٹ لے لیتے، لائٹ انگلش میں جو پرفیکٹ نہیں آتی، اگنور کر دیتے. وہ کون ہے؟ وہ بولنا ہے اصل. آج کی رات سب کو ملنے والا ہے، سب کو، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے عمل کی نحوست سے آج کی رات بھی محروم کر دیے جاتے. کون ہے؟ پہلا ہے مشرک، شرک کرنے والا. شرک کی کئی قسمیں ہیں. ایک قسم میں بتا رہا ہوں، اللہ کے صفات کسی اور کے اندر تلاش کرنا. سمجھ میں پوری بات؟ اللہ کے صفات کسی اور کے اندر تلاش کرنا، اس کی آج کی رات مغفرت نہیں. اور دوسرا، ماں باپ کا نافرمان. جتنے لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں، یہاں سے دعا ہونے کے بعد جا کو پیٹا میں منڈے تک کو معافیا مانگ لیو. ہاں ماں کیسی نعمت ہے، باپ کیسی نعمت ہے. اللہ معاف کرے، آج تو ماں باپ کا بڑا برا حال ہے صاحب، بڑا برا. خالی بڑے آدمی کے بازو بیٹھنے کی دیر ہے، بیٹھے کے ختم شروع. کیا کریں، ہمارے پیدا کر کو احسان کریں کیا. ماں باپ یاد رکھو، ماں باپ کا دل توڑے اللہ کا عرش ہل جاتا. وہ قوم کبھی ترقی نہیں کری جن کے پیچھے ماں باپ کی بد دعا ہے، کبھی نہیں ترقی کری، کبھی نہیں. ماں کی قدر کرے تو ماں کی عمر میں برکت ہوتی. ماں باپ کی قدر. ابا کیسے ہے؟ کیا حال ہے آپ کا؟ امی کیسے ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول گھر کا کام کرتے تھے. گھر کا اصل مردانگی گھر کا کام کرنا ہے. آج عیب سمجھ رہے گھر کا کام کرنا. 3 کام ایسے ہیں جس سے آپ اخلاق والے ہیں یہ معلوم ہوتا. 3. پہلا کام، آپ کے گھر والے بولنا آپ کیسے ہیں. لوگا نہیں ہمیں کالر تڑاک باہر، آپ کو معلوم ہے کیا کیا کرا. اپنی تعریف، اور لوگوں کو اللہ معاف کرے اپنی تعریف سننے کا اتنا جنون ہو گیا بہت. جی 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 آئیے. اچھا اچھا بیٹھے. ہاں سب ہمارا کچھ بھی نہیں ہے صاحب، اللہ کا دیا ہوا ہے.
اللہ کے فضل سے دیکھو اللہ کا دیا ہوا ہے 4 گاڑیاں ہیں، کیا کرنا؟ دھو کو پینا۔ ایک صاحب کے ولیمے میں جانا ہوا حیدرآباد میں، بڑا ولیمہ کرے بیچارے ہو، ریئل اسٹیٹ کے زمینات کے کاروبار ہیں، بڑا ولیمہ بولے تو بھی ایک طرف غزل کا پروگرام ہے، ایک طرف آرکیسٹرا ہے، پیڑ بھر گیا مگر ابھی ڈشاں ختم نہیں ہوئے۔ بابا گئے، ملے ہمارے سے، ہماری مسجد کے مصلی ہے، وہ ملے، مل کے بولے مول صاحب کیسا دکھا ولیمہ؟ ماشاءاللہ، اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کرے، ہر خواہش، کوئی ایسی خواہش نہیں چھوڑیا، کوئی خواہش نہیں، میرا بچہ جیسا چاہتا تھا ویسا ولیمہ کرانا، اچھا کرانا، اب وہ کیسا کرے وہ تو بات کی بات ہے۔ تیسرے دن وہی باپ آ کو گلے پکڑ کر مول صاحب بیٹا الگ ہو گیا، پرکلی لے کے اڑ گئی، ایسا کرنا، پھر رہا ہوں، وہ مول صاحب کن جا رہا ہوں، ان کن جا رہا ہوں، ان کن جا رہا ہوں، بیٹا واپس آنا بول کو، انہوں تعویذاں، انہوں نیمبا، انہوں نارلا، سب دیری میں، سب گھر میں آ رہا، بیٹا گھر میں نہیں آ رہا، سب آ رہا گھر میں، انہیں نہیں آ رہا جس کو آنا ہے۔ میرے جنازے کے پیچھے سارا زمانہ نکلا، وہ نہیں نکلا جس کے لیے میرا جنازہ نکلا، کیسے آتی میں تیرے جنازے میں؟ تیرے جنازے کے پیچھے میرا بھی جنازہ نکلا، جس کو لانے کے واسطے سب لا رہی، سب آیا انہیں باہر۔ اس لیے گھر کے اندر دینداری کا ماحول رکھنا، 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ گھر کے سرپرست، گھر کے بڑے کی یہ ذمہ داری ہے، بیٹے کو ایک طرف، بھاوا کو ایک طرف، بیٹیاں کو ایک طرف، داماداں کو ایک طرف، گھر والی کو ایک طرف بٹھا کو حیات الصحابہ پڑھو، نبی کی سیرت کی کتابیں پڑھو، معلوم ہو اولاد کو کہ ماں کیا ہے، معلوم ہو اولاد کو باپ کیا ہے۔ کبھی زندگی کے اندر باپ کو، بیٹے کو باپ کا درجہ اور ماں کا مقام بھی بتایا، اب انہیں شادی ہونے کے بعد چھوڑ کو نگاہ کے ساتھ رکھتا ہے۔ ایک بار ایک دن کمپنی کو نگاہ تو ٹارچر کرتے 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 نوالے ہٹا دیتے اس کے، کام کو نگاہ دیکھ، کالج نگاہ دیکھ، کاروبار کو نگاہ دیکھ، نہیں گیا، کب تو بھی ایک بار نمازہ چھوڑیا تو اللہ کے دربار میں بیٹھے ہی سارے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، کون تو بھی اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے کی جگہ یہ پوچھا ہو کہ تمہاری بیٹی کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ایک جگہ ایک صاحب رشتہ کرنے گئے تو بچے کا باوچ آیا، آگے بولیا وہ سب کیا ہے کہ بچے کو روٹیاں پکانا آتا نہیں آتا؟ تو میں تھا وہیں کئی کے واسطے پوچھا، نہیں مجھے روٹی ہونا، میں شوگر بی پی کا پیشنٹ ہوں۔ میں بولیا تمہیں کھل کے ہے ایک بھینس خریدو، تیری فرمائش بہت پوری کرنا۔ اللہ کے بندے یہ کہتا کہ آپ کی بیٹی کو دین معلوم ہے نہیں معلوم ہے، نبی معلوم ہے نہیں معلوم ہے، قرآن معلوم ہے نہیں معلوم ہے، سونا کتنا دے رہے، دونوں میں کتنے دے رہے، فرنیچر کو ساتھ دے رہے، کراکاری دے رہے نہیں دے رہے، واشنگ مشین دے رہے نہیں دے رہے، قرآن کب تو بھی ذکر۔ ایک مدرسے کا پروگرام تھا، ابھی چل رہا ہے، آج وہ حیدرآباد گیا میں قرآن لانے کے واسطے بچوں کو انعام دینے، تو میرے ہاتھ میں قرآن شریفہ ہے قریب 20-25 کاٹن۔ اب ٹھہریا، ہر جنا پوچھ رہا مول صاحب گاڑی میں بیٹھ دو، کاٹن میں کیا ہے؟ ارے بابا کتاباں ہیں۔ کون سے کتاباں ہیں؟ قرآن ہے تو بس اترو، ادب ہے وہ، اترو۔ ارے قرآن ہے رے بھائی، ایسا کہ کر رہا ہے؟ نہیں مول صاحب ہماری گاڑی اتنی پاک نہیں ہے قرآن رکھے جیسے۔ 50 گاڑیاں چلے گئے، کوئی قرآن دیکھ رہا نہیں، بٹھا رہا نہیں، اچھوتے۔ ایک خواتین، ایک عورت ہے میرے پاس، آ کے کہنے لگی مول صاحب ایک بات پوچھنا تھا۔ بولے پوچھو۔ قرآن اوپر رکھے جگہ چدر کھا گئی، یہ کون کیا کرے گی؟ کیا ہے کہ قرآن کو کون تو کرتا ہی، قرآن خود کرانے کے واسطے ہے۔ عجیب
دین کو تو ایسا عجیب بنا دیا, عجیب نمونہ. ایک کرتا پیجامہ والا دکھایا تو نمونہ. اب تو اللہ حفاظت کرے, ٹوپی داڑھی والے گاڑی پر بٹھانے شرما رہے. اے لوگوں کیا بولتی, کیا ہے مول صاحبہ کو لے کو پھرنے شرما رہی. یہی تو مول صاحبہ کو اب ہے نا کتے دار, ان کا کام ہی وہ ہے, دوسرا کام کیا ہے. ایک صاحب امام صاحب کے پاس ہے, کہنے لگے مول صاحب ہمارے بابا بیمار ہے, دعا کرو. امام صاحب دعا کرے, بیچارے اپنے حساب سے دوسرے دن بابا مر گئے. کیسا دعا کرے, ہمارے بابا مر گئے, تو کرے. بابا کی کمائی کون کھا رہے, امام صاحب کھا رہے ہیں. بابا چھوڑے سے زمین امام کے نام کو کریں. عجیب. میرے بیٹے کے کاروبار اچھے چلے تو ایتا کریمہ کراتی ہوں. کون پڑھنا ہوا ایتا کریمہ, وہ میں گتے دارا مدرسے کے. انہوں چمچے ہلاتے کھا لی, انہوں دالچے کا چمچہ ہلاتے, انہوں جھمکے پین کو مٹکتے رہتے ہیں. مرد وے لانے حیران, انہوں پکانے حیران, وہ بٹے پڑھ پڑھ کو حیران. کئی کو بولے تو انہوں منگی ایتا کریمہ, انہوں تھوڑی منگی. اب وہ بچہ کیا معلوم, لا الہ ایک طرف بولتا ہے, اللہ انتا ایک طرف بولتا ہے, سبحانہ کہتے ایک بولتا ہے, چار ڈالتا ہے. اب ماں منگی کون وہ, تمہیں روز پڑھو, تھوڑا تھوڑا پڑھو, آج 100, کل 100, پرسوں 100, ترسوں 100, ایک مہینے کے اندر پڑھو. منگنا تمہیں, بھرنا دوسرے. عجیب دینداری. اگر یاد رکھو, گھر کی اولاد کو اگر دیندار نہیں بناؤ گے, 40 کے بعد رونے شروع, کیونکہ ہم نہیں بتائے, قصور ہمارا ہے. ہم نے ہماری اولاد کو دین نہیں بتایا, دینداری نہیں بتائی. انہوں نے ٹیپو سلطان کے واقعات نہیں بتائے, انہیں بابا شرف الدین کے واقعات نہیں بتائے, انہیں عبد القادر جیلانی کے واقعات نہیں بتائے, انہیں امام غزالی کے واقعات نہیں بتائے. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باہر رہ کے باہر کے حوالے ہو گئے. ماں باپ کا نام فرمان. ایک صحابی کہنے لگے, یا رسول اللہ میری ماں ضعیف ہے, بیمار ہے, سر پہ اٹھا لے کو خانہ کعبہ کا طواف کرایا, حق ادا کر دیا. اللہ کے رسول بولے بہت تکلیف ہوئی, بہت تکلیف ہوئی. حق ادا ہوا, آپ نے فرمایا حق ادا کرنا تو دور کی بات, تیری ماں پیدا کرتے وقت جو چیخ ماری اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. بھی خوش نصیب سمجھو اپنے آپ کو. ماں کی ساڑی دھونے کی نوبت آئی, ماں کو چوٹی ڈالنے کی نوبت آئی, ماں کے پیر دبانے کی نوبت آئی. خوش قسمت سمجھو, خوش قسمت, اللہ نے یہ موقع مجھے دیا ہے. کبھی کبھی احوال معلوم کر لیا کرو, کبھی پوچھ لیا کرو, ماں کیسی ہے, ابا کیسے ہیں. یاد رکھو جب یہ چلے گئے, دھوپ میں ڈھرے کوئی چھومے بولنے والا نہیں رہے گا. ماں باپ کا نافرمان آج کی رات نہیں, پہلے ان سے معافی مانگنا, پہلے, اس کے بعد یہاں رونا. ہے زندہ معافی, نہیں ہے بس اللہ سے دعا کریں. کیا کریں, کیا کریں, کیا کریں, کیا کرنا. ہر نوجوان کا رونا ہے, ہمارے بابا کیا کریں, ہماری اماں کیا کریں. ماں باپ کی محبت کو پیسے سے کمپیر کر رہی. جائیداد رکھے تو اچھا, جائیداد نہیں رکھے تو کیا بھی نہیں. سب پیدا کریں تو وہ پیدا کرے ہوں گے. جانتا ہے بیمار تو پڑتا, تیری ماں ذات بروشار رہتی. بخار تجھے آتی, تیرا باپ بے چین ہوتا. یہ احساس ہے. آج 4 دوست مل گئے, ماں کو کدھر کی, باپ کو کدھر کی. ایک بچہ بلیک بیلٹ ہے, مارواڑیوں کی صحبت میں رہتا. اس کے بابا روڈ پر سائیکلہ بناتے, دوستوں کے ساتھ جا رہا تو دوستہ بولے ارے ارے اجو یہ تیرے بابا ہے, نہیں بولے تو نہیں ہوتے. کیا دل پہاڑے چلے ہوں گے, کیا تکلیف ہوئی ہوں گی. جو باپ کی خون پسینے کی کمائی جا کو دوستوں میں اڑا کوڑا, جس کی وجہ سے تیرے دوست تیرے کو چپک کو رہ رہی, کبھی وہ باپ کا درد پوچھ. یہ ہے اصل. ہمیں کتنے بڑے 30 بار خواہ ہیں, یہ لوگا نہیں, یہ ماں باپ بولنا.
دعا کرنا اللہ جیسا بیٹا میرے کو دیا ویسا بیٹا سب کو دے. اخلاق یہ ہے. گھر والے بولنا، گھر والی بولنا میرا مرد اچھا ہے، بیٹے بولنا میرے ماں باپ اچھے ہیں، باپ بولنا میری اولاد اچھی ہے. لوگاں بولنے سے کیا بھی نہیں. ابا ہماری عزت چلے جا رہی ہے، بیٹا باوا سے بولا بیٹا عزت چلے جا رہی ہے. ایک بادشاہ کے ایک فقیر کے بچے میں دوستی تھی. دونوں میں لوگ آ کے بادشاہ کو بولتے تھے بادشاہ سلامت تمہارا بیٹا دیکھو فقیر کے بچے کے ساتھ کھیل رہا، تمہاری عزت چلے جا رہی پوری. وہ اتنی گہری دوستی تھی، وہ دوستی ٹوٹی کیسا وہ دیکھو. گہری دوستی، جو بھی وہ دوستی توڑنے جاتا انہیں ہٹ جاتے، ان دونوں مل جاتے. ایک دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، کئی دن ہو گئے، دوستی ٹوٹ رہی نہیں. لوگ بولتے بولتے بادشاہ کو پریشان کر دیے، تمہارا بیٹا فقیر کے بچے کے ساتھ رہ رہا، تمہاری پوری عزت چلے جا رہی. تو بادشاہ آخرکار تھک کے کیا کرا، بادشاہ میں اپنے رعایا میں اپنے وزیروں میں اعلان کرا جو میرے بیٹے کی فقیر کے بچے کی دوستی توڑیں گا اس کو منہ مانگا انعام ملیں گا. سارے لوگ خاموش رہے. ایک عورت اٹھ گئی، بادشاہ سلامت یہ کام ہم کرتے. بادشاہ بولا آپ بڑے بڑے 30 بار خاں لوگ پیچھے ہو گئے، تم کیا کرتے ہیں؟ وہ عورت بولی آپ ہمارے اوپر چھوڑ دو، ہم کیا کرتے، ہم توڑا دیتے دوستی. کہا کہ ٹھیک ہے. بادشاہ وہ عورت کو ذمہ داری دے دیا. دوسرے دن فقیر کا بچہ بادشاہ کا بچہ کھیل رہے ہیں ایک جگہ. تو وہ عورت گئی فقیر کے بچے کو بولے ادھر آ. اب وہ بچہ آیا، آنے کے بعد اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گئی، لے جا کے ہٹا کے چلے گئے واپس. کیا بھی نہیں بولی. تو بادشاہ کا بچہ کھیلتے کھیلتے آیا، آ کو بولیا ارے ارے ابھی وہ عورتیں تھی نا، کیا بولی تیرے کو؟ بولتا نہیں کیا بھی نہیں بولی. پھر تھوڑی دیر کھیلیا، کھیلنے کے بعد بولا ارے وہ عورت آ کو تیرے کان میں کیا بولی؟ ارے نہیں رے بھائی کچھ بھی نہیں بولی. پھر تھوڑی دیر کھیلا، کھیلنے کے بعد ارے وہ عورت آ کو تیرے کان میں کیا بولی؟ بولتا فقیر کا ارے کچھ بھی نہیں بھائی، گن کی دوستی ہٹ. جب سے پوچھ رہا ہوں عورت کیا بولی، کیا وہ بول رہا اچھا نہیں کچھ بھی. بدگمانی، برا سوچنا. ہم یہاں بیٹھ کو دوسروں کے تعلق سے برا سوچیں گے، ہوا جا کو بول دیتی ہوا انہیں تیرے تعلق سے پلانا بنا رہا، تو بھی پلانا کر. ایک بادشاہ سلامت کھڑے ہوئے تھے، ایک آدمی سامنے سے جا رہا تھا. تو بادشاہ کو پوچھے بادشاہ سلامت یہ آدمی تمہاری نظروں میں کیسا ہے؟ تو بادشاہ بولے آخری غلیظ ہے، حقیر ہے، برا ہے. ٹھیک ہے بول کے ہٹ گیا. اس کے بعد وہ آدمی سے پوچھا تیری نظروں میں بادشاہ کیسا ہے؟ تو انہیں بولا آخری فالتو آدمی کو بادشاہ بنا دیے رے بھائی. ہمیں جیسا سوچے سامنے والا ویسے سوچتا ہمارے تعلق سے. ہر ایک کے تعلق سے برا. لال کلر کا چشمہ آنکھوں پہ لگیں گے تو سورج تو لالت دکھیں گا، چاند لالت دکھیں گا. اب چیخا مار مار کو بولا سورج لال ہو گیا، لال ہو گیا. ارے بابا لال نہیں ہوا، لال چشمہ آ گیا. غلط فہمی میں سلام بھی گالی دکھتی. غلط فہمی ہو گئی، سلام کر رہا آدمی السلام علیکم، ہاں بہت سلامت ہو گئے، کیا بات ہے، بہت سلامہ کر رہے، سینہ چوڑا کر رہے. آج کی رات ماں باپ کا نافرمان، جن کی مائیں زندہ ہیں، فوراً خوش دلی کے ساتھ اماں ہمارے کو نہیں معلوم تھا تمہارا کیا مقام ہے، ہمارے کو نہیں معلوم تمہارا مرتبہ کیا ہے، آج تک میرے سے جو غلطی ہوئی معاف کر دیو. سچے دل سے معافی مانگنا. ایک. تیسرا، آج کی رات وہ آدمی کی مغفرت نہیں جو رشتے ناطے توڑنے والا ہے. رشتے ناطے توڑ دینا، بھانا سے سالوں سال بات نہیں کرنا، بھونیا سے بات نہیں کرنا، گھر والوں سے بات نہیں کرنا. ایک عجیب قصہ سنے تو حیران ہو جاتے ہیں. ایک آدمی کا انتقال ہوا تو لوگاں پوچھے بیوی سے، کیا پوچھے؟ ہاں اماں تمہارے مرد مرے، آخر میں کچھ تو بول کو گئے کیا؟ تو بیوی کہنے لگی کیا بولتے، 20 سال سے میری ان کی بات نہیں تھی، ایک ہی چھت کے نیچے ہیں، ایک ہی چھنڈی کا کھا رہے ہیں، ایک ہی بستر پر سو رہے ہیں، ان سے بات نہیں اور ان سے بات نہیں. کئی کو نہیں انہوں جمع گیا، میں خود توال نہیں اڑا تھا، وہ غصہ تھا ان کو، آخر کار چلے گا مگر بات نہیں کرے. یہاں نظر دوڑے تو 5-25 نکل جاتے. کتنے لوگ ہیں لوگوں کے ساتھ اچھا رہنے، بھونا ہے تو برا منہ ڈالتے. رشتے دارا، قطع تعلق، رشتے ناطے توڑنا. ارے بھائی اسلام ملانے کا ہے، توڑنے کا نہیں ہے. آدمی آ گئے تو برا منہ ڈالے، مہمان آئے تو برا منہ ڈالے، بھائی آئے تو برا منہ ڈالے، باوت آئے تو برا دیکھے. نہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے حق کے تعلق سے اتنی باتیں بتائے مجھے یقین ہونے لگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ پڑوسیوں کو بھی اپنا وراثت میں حصہ دینا کر دے. ہمیں اچھے ہیں 3 آدمیاں بولنا. کتنے آدمیاں بولنا؟ 3. سب سے پہلے گھر والے بولنا, دوسرا پڑوسی بولنا, بعد والا بولنا ہو صاحب واقعی اچھے ہے, تو پھر جب کامیاب. تیسرا ہمیں جہاں کاروبار کر رہی وہاں بولنا کہ واقعی آدمی ہے. یہ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں آدمی کے اخلاق معلوم ہوتے ہیں. 14 حج کرو, 25 حج کرو, 26 قرآن ختم کرو. یہاں اگر یہ تینوں جگہ فیل ہے ختم. سب اچھا ہے, کاروبار میں لپا ڈوپی ہے, ختم. سب اچھا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہیں, ختم. سب اچھا ہے, گھر والوں کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں, ختم. اس لیے اللہ کے دربار میں پاک صاف شفاف, کسی کا حق ہمارے اوپر نہیں. کسی کا حق اگر دینا ہے شکریہ کے ساتھ پہنچاؤ. صاحب یہ آپ کے 10 روپے لے لیں. یاد رکھو ناجائز طریقے سے دنیا میں کسی کا 1 روپیہ کھا گئے, کل میدان قیامت میں 70 مقبول نمازیں دینا پڑتا. کتنے؟ 70. ناجائز طریقے سے کسی کے 70 روپے کھا گئے, 10 روپے کھا گئے, 700 دینا. اور میدان قیامت میں ایسا معاملہ ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا سنگ والی بکری بغیر سنگ والی بکری کو مارے گی. اللہ میدان قیامت میں یہ بغیر سنگ والی بکری کو سنگ دیں گے اور کہیں گے جا اپنا بدلہ لے لے. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے مفلس کون؟ صحابہ کہنے لگے مفلس وہ ہے جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں, کھانے کو کھانا نہیں, پہننے کو کپڑا نہیں. آپ نے فرمایا اصل مفلس وہ نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اصل مفلس کون ہے؟ فرمایا جو میدان قیامت میں ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے مگر کسی کو گالی دیا تھا, کسی کے اوپر تہمت لگایا تھا, کسی کو مارا تھا, یہ سارے دعوے دار ہیں گے, نیکیاں لے کو چلے جائیں گے. ہاں لو نیکیاں کہیں کی, جب گالی دیے نہیں لو, جب مارے نہیں لو, نیکیاں ختم ہو گئی. اللہ گناہ اس کے اوپر گناہ ڈال دیں گے اس کے, چلو گناہ. اسی لیے نہیں, آخری وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے ذریعے سے منبر پر تشریف لائے اور آپ نے اعلان کیا محمد بن عبداللہ منبر پر بیٹھا ہے, جس کا جو بدلہ ہے وہ آ کر اپنا اپنا بدلہ لے لے. صحابہ کی صفیں بندی ہوئی ہے, پیچھے ایک آدمی کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بدلہ باقی ہے. صحابہ حیران ہو گئے, اللہ کے نبی کو ایسی حالت میں کون ہے جو بدلہ لے گا؟ تو آپ نے فرمایا آ جا اپنا بدلہ لے لے, آ جا. آیا, قریب آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول ایک مرتبہ آپ لکڑی سے صفیں سیدھا کر رہے تھے تو میں ٹھہرے ہوا تھا, تو آپ کی لکڑی کا کونا میری پیٹھ کو لگیا, میرے تکلیف ہوئی. تو آپ نے پوچھا بدلہ لیتا ہے؟ بولا بالکل لیتا ہوں بدلہ. آپ بولے نا بدلہ لیو, بلکہ میں بدلہ لینے آیا. تو آپ نے فرمایا لے لے بدلہ. تو وہ کہنے لگا جس وقت میں آپ کی لکڑی میری پیٹھ کو لگی میری پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا. اللہ کے نبی اپنی چادر اتارے, کہا کہ یہ کپڑا اتار دیا, کہا پیچھے پلٹ گئے, وہ اللہ کے نبی کے فوراً چمٹ گیا, کہنے لگا اللہ کے رسول کس کی کیا مجال ہے جو آپ سے بدلہ لے لے, مجھے آپ سے چپکنا تھا, آپ کے قریب ہونا تھا, اس لیے میں یہ سارا بہانہ بنایا. بدلہ یہ چکنے والا نہیں ہے, یاد رکھو. اور مہر بھی دینا ہے, دنیا میں دینا, مر گئے تو معاف نہیں. اب انہوں خوش دلی سے بیوی بول دی, کبھی اپنی زندگی میں اللہ میرا مرد اچھا ملا میں اس کو کبھی مہر نہیں پوچھتی, بولے تو وہ بات الگ ہے. قرضہ کبھی نہیں, ناجائز ہے, لکھا لیے ٹھیک ہے بھائی یہ ختم. اور جن کے باپ انتقال کر گئے, بیٹے کی ذمہ داری ہے باپ کے ڈولے کے پاس کھڑا ہو کے اعلان کرنا میرے باپ کا اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو وہ آ کر مجھ سے لے لے. اعلان کرنا, بیٹا مر گیا تو بابا اعلان کرنا کہ میرے بیٹے کا کسی کے اوپر قرض ہے تو وہ آ جائے لینے کے لیے. مر گیا تو اچھا ہوا, بولے اچھا ہوا رے بھائی, دینا پڑتا وہاں.
کتنی باریک. آج کوئی غور نہیں, کوئی تحقیق نہیں. لاؤ کہاں سے بھی, ہاں کوسا بھی رندے لاؤ, مٹکے کا ہو چلتا, سود کا بالکل چلتا, سب کوئی حرج نہیں. چٹیا کا ہاں بالکل. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, سب سے پہلے اندر کی ورالنگ کرو, اندر کی. کوئی آدمی ہے ایسا جن سے تعلقات ہیں, بچو. میں تو ہماری مسجد میں کھل کے بول دیتا ہوں, حرام مال کمانے والے مسجدوں کو افطاری بھی نہ کو, لوگوں کے روزے خراب نہ کو کرو. روزہ رکھنے کا جو ثواب تھا حرام مال کھانے سے الٹا گناہ ہو گیا. سیرت پڑھو, کتابیں پڑھو, مسجد سے اپنے تعلق کو رکھو, معلوم ہوتا حسد کیا ہے, جلن کیا ہے, بغض کیا ہے, تکبر کیا ہے, اختلاف کیا ہے. آج مسجدوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے, جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہماری زندگیوں سے دین نکلتا جا رہا ہے. شب برات کا مقصد اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لینا. جو جن کاموں سے بچنے کے واسطے بولے ان کاموں سے کس کو نہیں معلوم چوری کرنا گناہ ہے, کس کو نہیں معلوم شراب پینا گناہ ہے, کس کو نہیں معلوم زنا کرنا گناہ, سب کو معلوم ہے. بچنا, بس یہی ہے پیغام, یہ چیز سے بچنا. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ جنت کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا 2 قدم پہ, ایک قدم اپنے دل پہ رکھو, دوسرا قدم جنت میں. تو اس لیے تیسرا اہم پیغام جو آپ حضرات کے سامنے دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی مسجد سے جڑ جائے. دیکھو سب آباد ہے, آج ایئرپورٹ 24 گھنٹے کھلا, دواخانہ 24 گھنٹے کھلا, اسٹیشن 24 گھنٹے کھلا, بس اسٹینڈ 24 گھنٹے کھلا, ڈھابے 24 گھنٹے کھلے, مسجدیں بند. اللہ کے نبی کے زمانے میں سب بند تھا, مسجد کھلی تھی. آج مسجد بند ہے, سب کھلا ہے. اور سارے کام اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد سے ہوتے تھے. 10 منٹ میں بات مکمل ہو رہی. مسجد میں ایک صحابی کی دیوار گر گئی, مزدور تلاش کرنے آئے, کہاں ہے؟ مسجد میں. ایک صحابی کے پیٹ میں دکھا ابو ہریرہ کے, کہاں ہے؟ مسجد میں. ایک چور کو سزا دی گئی, کہاں؟ مسجد میں. ایک صحابی کا رشتہ طے ہوا, کہاں؟ مسجد میں. سارے کام نبی کے زمانے میں مسجد میں ہوتے تھے, ہر کام. مسجدیں آباد تھی 24 گھنٹے, مسجد کا ماحول تھا, مسجد کی فضا تھی. اسی لیے آج ہمارے بڑوں کی منشا یہ ہے کہ مسجدیں 24 گھنٹے کھلی رہیں, کوئی مسجد پر تالا نہ ہو, ہر وقت میں مسجد میں لوگ رہیں, کوئی ذکر میں, کوئی تسبیحات میں, کوئی نفل میں, کوئی اشراق, کوئی چاچ میں, ہر وقت آدمیوں کا مسجد میں ماحول رہے. اس لیے یہ تیسرا پیغام ہے, ہر نوجوان مسجد سے جڑ جائے, ہر بڑا آدمی مسجد سے جڑ جائے, مسجد میں آنے کا عادی بن جائے. کاروبار ہو گیا بھائی 1 گھنٹہ مسجد میں دیں گے, بھائی امام صاحب سے مل جائیں, بھائی مولانا 1 گھنٹہ میں خالی ہوں, یہ 1 گھنٹہ میں مسجد میں رہتا ہوں. اب مسجد میں رہ کے کیا کریں گے صاحب؟ مسجد میں رہنا چاہیے, عبادت ہے, کچھ کرو نہ کو کرو. مسجد میں رہو, دین سیکھیں. مسجد میں رہ کے بعد آدمی چپ نہیں بیٹھتا, درود تو بھی پڑھ لیتے بیٹھتا. ہاں, ایک درود پڑھو 40 فائدے. ایک قرآن کی آیت سیکھو, ایک ثنا سیکھو, ایک جانے مال. اب تم بھی بیٹھے, میں بھی بیٹھا نا, ذرا میری نماز دیکھو کیسی ہے, میں نماز پڑھ رہا ہوں. اب پڑھ لیتے تو آرو میری نماز صحیح ہے نہیں ہے. دیکھو کاروباری آدمی ایک طے کر لے کہ میں 1 گھنٹہ مسجد کو دوں گا روز, 1 گھنٹہ خالی, بس مسجد میں جاؤں گا, بیٹھوں گا, کوئی رہے نہ رہے, میں مسجد میں رہوں گا. مسجد سے ماحول, مسجد کا ماحول, مسجد کے ماحول میں فرشتوں کا ماحول ہے. چور کو اللہ نے ہدایت دی مسجد میں, کیوں؟ فرشتوں کے ماحول میں ہے. آج ہم مسجد کے ماحول سے دور ہوئے, جس کا نتیجہ یہ ہوا دینداری ہمارے سے دور ہوئی. اپنے بچے ہیں مکتب سے جوڑو, ہاں ان کو مسجد میں بھیجاؤ مکتب کے لیے. بچیاں ہیں ان کا انتظام کرو, قرآن سکھاؤ. بچے ہیں ان کو مکتب سے جوڑو, بڑے ہیں مسجدوں میں بٹھاؤ ان کو, مسجد کے کھوٹے بناؤ. ہاں, مسجد کی آبادی کی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ. دیکھو پنکھا مسجد میں دیے, ثواب ہے گناہ ہے؟ ارے بولتے نہیں کیا ثواب. کوئی مٹی کا گھڑا لا کو مسجد میں رکھے, گناہ ہے ثواب ہے؟ ثواب ہے. یہ سارے کام مسجد میں کر رہے بھائی ثواب کے واسطے. پنکھا دیے ثواب ہے, فریج دلائے ثواب ہے, جانی ماز بچھائے ثواب ہے. یہ سارے چیزیں دیے تو ثواب مل رہا, بیٹے کو پکڑ کو مسجد میں لے تو ثواب نہیں ملتا. کس کو ثواب نہیں سمجھ رہے ہم؟ چیزوں کا دینا ثواب ہے,
औलाद को लाना भी सवाब है। एक आदमी बाहर मिल गया, चलो भाई मस्जिद में थोड़ी देर बैठेंगे, मस्जिद ऑफिस है, एक वकील साहब रोड पर से जा रहे, आप पुकार, वकील साहब ठहरो, क्या हुआ साहब, मैं केस है, नहीं भाई मेरी ऑफिस है, ऑफिस में आओ, डॉक्टर की ऑफिस है, वकील की ऑफिस है, सबकी ऑफिस है, तो मस्जिद ऑफिस है। इसलिए मस्जिद से अपना ताल्लुक को जोड़ना, मस्जिद से जोड़े रखें अपने आप को, मस्जिद के माहौल में रहें और मस्जिद के माहौल वाले लोगों से मिलते जुलते रहें ताकि दीन मुकम्मल हमारी जिंदगियों में आए। करेंगे सब इंशाअल्लाह। 3 बातें आप हजरात के सामने रखी गई। पहली बात फिर एक मरतबा दोहरा दे रहा हूँ, याद रंदे न को रंदे, 2 साल के बाद अल्लाह ने ये मौका दिया, रमज़ान खुला है, इसकी कदर करो, इसकी कदर करना, हम भी करना, कदर करना, हर आदमी मुकम्मल रोजे रखना कोशिश, पहला काम। दूसरा काम, शबे बारात का जो मकसद है अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करा लेना। अब वो कौन कितने पानी में है वो अल्लाह ही कुछ मालूम, मैं भी यहाँ बैठूँ मेरा क्या हाल है वो अल्लाह ही जानते। तो इसलिए रात के आखिर हिस्से में अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी करा लेना। और जिनसे बचने का हुक्म दिया गया, शिर्क है, शराब है, चोरी है, ज़िना, ये चीज़ों से बच जाना, ये शबे बारात का पैगाम। 2 बातें। तीसरा, ये पूरी बातों को ज़िंदगी में लाने मस्जिद का माहौल। दूध ख्वाबों में रहा तो दही बनाती, दूध फुट गया दही बनता। मस्जिद में रहेंगे, हमेशा मस्जिद के माहौल में रहेंगे, ये सारे अमाल अपनी ज़िंदगी में आएंगे। इसी के वास्ते एक निज़ाम बनाओ, घर के अंदर भी सीरत की किताबें पढ़ो, 1-8 घंटा वक्त मुकर्रर करो, घर की तालीम, घर के अंदर दीन की तालीम, मस्जिदों को, बच्चों को मकतब से जोड़ना, और ख़ास तौर पे नौजवान जो है दीनदार लोगों से मेल जोल बढ़ाओ। अक्सर लोग क्या है, हंदा हंदे को पकड़ लिया बोले जैसा हो गया, पूरे बेदीन है, पूरे बेदीन, उसमें कौन तो भी दीनदार आया तो उसका अजीब। एक साहब को फजर में उठाने चले गए, साहब उठो फजर की नमाज हो गई, फजर की नमाज का वक्त है, बोलते ना बाहर आको, बोले मेरी सोहबत में रखो, नमाजी लोग बेनमाजी बन गए। अच्छा आदमी नमाजी आदमी जाकर बेनमाजी होगा, रहो दीनदारों के साथ रहो, उलमा से जुड़ो, मस्जिद के माहौल से जुड़ो। कब तक करेंगे बोलो, कब तक आखिर? चलो भाई सब बातें बाद में, अपने आप से पूछो कब तक करेंगे आखिर ऐसा? दीन के माहौल में रहेंगे, नमाजें होंगी, दीन की बातें सामने आएंगी, हम कितने दीन की सतह में कितने मालूमात है कितने नहीं, ये सारी बातें कब मालूम होंगी? आईने के सामने जाकर ठहरे तो मालूम होती। उन्होंने क्या करे अपने कुछ नहीं मालूम, अपन लोगों के पिटारे नहीं खोलना, उन्होंने ऐसे ये नहीं, अपने को वो काम करना नहीं है, बस मेरे को क्या करना है। ये मस्जिद का माहौल, अभी रमज़ान है करीब में, तो इसलिए पहले से अपने आप को तैयार करो। रमज़ान के लिए अहद कर लो कि पूरे रोज़े रखूँगा, पूरी तरावी पढ़ूँगा, और अल्लाह से दुआ भी करते रहो, अल्लाह सेहत दे, सेहत है तो सब है। इन रमज़ान के टेम्पो गाड़ी पर से गिर गए, पैर की हड्डी टूट गई, क्या रोज़े रहती, क्या तरावी पढ़ते? तो इसलिए अल्लाह से मांगो, अल्लाह सेहत ऐसी दे मैं पूरे रोज़े रखूँ, पूरी तरावी पढ़ूँ। रमज़ान का जो माहौल है, रमज़ान की जो बरकतें हैं, रमज़ान के अंदर जो शब क़दर है, वो सारे सवाब मुझे मिले, मैं सारों का हकदार बनूँ, इसके वास्ते अल्लाह से दुआ भी करते रहें। करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ फरमाइए, अल्लाह हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक दे। ज़रा करीब करीब होकर दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुआ कर लेंगे इंशाअल्लाह। देखो भाई, हर आदमी ये तसव्वुर करे यहाँ कोई नहीं है, मैं हूँ, अल्लाह है, अल्लाह का घर है, और सारे अपने गुनाहों को याद करें, अपने गुनाह को। तौबा के 3 आदाब हैं। तौबा कले पे मारने का नाम नहीं है। तौबा का पहला अदब ये है कौन से गुनाह की माफ़ी मांग रही है मालूम होना, और दूसरा उस गुनाह पर अल्लाह की तरफ से क्या सज़ा है इसका यकीन होना, और तीसरा आइंदा ये काम नहीं करता। ये 3 बातों का ख्याल रख के तौबा करना। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा करेंगे अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। अल्लाह फ़िरौन को माफ़ करने तैयार हो गए, हम तुम क्या है? नहीं, बशर्ते के मांगने वाले के अंदर वो कला रहना, वो फ़न रहना जो अपने खालिक को, अपने मालिक को राज़ी कर ले। मैं कुछ नहीं हूँ साहब, बस मेरा अल्लाह है, मैं हूँ, बस मेरे सारे गुनाह को माफ़ करके एक नेक राह पर मुझे डाल दे। हदीस के अंदर आता है दुआ के अंदर रोना नहीं आया तो रोने की सूरत तो भी बनाओ ताकि अल्लाह को रहम आ जाए, अल्लाह को तरस आ जाए। हाँ, बाहर के है, बाहर के छे, कब तक बाहर के रहेंगे बोलो?
اللہ حفاظت کرے، میرے جملے کڑوے دکھے تو معاف کرنا، اتنے باہر کے ہو گئے کہ لاشیں بھی گھر میں نہیں آ رہی، باہر کا باہر ہی برقع۔ پہلا زمانہ تھا 4 گھنٹے 6 گھنٹے مردے کو گھر میں رکھتے تھے، اب ہے وہ نہیں، لائے دواخانے سے لا لیے، آنگن میں رکھے، آنگن سے باہر، چلو خدا حافظ باہر۔ اس لیے یہ موقع ہیں، اللہ نے شب برات کا جو موقع دیا ہے بندوں کی مغفرت کے واسطے، بندوں کے گناہ کے معافی تلافی کے واسطے۔ دیکھو جیسے میں پہلے بتا، سب بھکاری ہے، ہم سب بھکاری ہیں، اللہ کے سامنے کوئی مالدار نہیں ہے، اللہ کے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اللہ دینے پر آ جائے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ چھیننے پر آ جائے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ دینے پر آ جائے تو کیسے دیا؟ کیسے دیا؟ آدم بغیر ماں باپ کے، اور اللہ نے اپنی قدرت کیسے بتائی؟ عیسیٰ باپ کو نکالا، ماں کو رکھا۔ اللہ کی قدرت ہے وہ، تو اس لیے ویسے اللہ کے ہم بندے ہیں، اللہ سے امید رکھے اپنی معافی تلافی کی۔ درود شریف سارے پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی وسیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے خالق، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب العالمین، اے کائنات کے چلانے والے آقا، اے کائنات کے نظام کو چلانے والے مالک، اے اللہ بے شک آپ بڑے ہیں، بے شک آپ کی تعریف بڑی ہے، آپ بڑی طاقت والے ہیں، آپ بڑی قدرت والے ہیں، آپ کی ایسی طاقت ہے، آپ کی ایسی قدرت ہے، آپ زندے سے مردے کو نکال دیں، آپ مردے سے زندے کو نکال دیں۔ اللہ بڑے بڑے سمندروں کو بنانے والے پروردگار، بڑے بڑے فرشتوں کو بنانے والے آقا، اے اللہ آپ کی تعریف ہے، آپ کی حمد و ثنا ہے۔ اللہ ہم نے سب کو پہچانا، آپ کو نہیں پہچانا، ہم نے سب سے محبت کی، آپ سے محبت نہیں کی۔ اللہ آپ ہم سے محبت کرتے رہے، آپ ہمیں ٹھنڈا پانی پلاتے رہے، آپ نے ہمیں صحت دی، آپ نے ہمیں روزی دی، آپ نے کرم فرمایا، آپ نے رحم فرمایا۔ اللہ یہ وقت ہمارا بازاروں میں گزر جاتا، یہ وقت ہمارا کہیں بھی گزر جاتا، اللہ تیری توفیق ہوئی 2 گھنٹے سے مسجد میں بیٹھے رہے، اللہ اس کے اندر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ اس کے اندر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تو نے ہمیں پسند کیا ہے، اللہ تو نے ہمیں پسند کیا ہے، اللہ ہم بیٹھے نہیں، اللہ آپ نے بٹھایا ہے، اللہ ہم بیٹھے نہیں، آپ نے بٹھایا ہے۔ اللہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے گناہوں کی توبہ کریں، ہم ہمارے گناہوں کی معافی تلافی کریں۔ اللہ ہمارے حصے کا کام ہم کرنے بیٹھے ہیں، اللہ ہم عاجزی کرتے ہیں، اللہ ہم انکساری کرتے ہیں، اللہ ہم منت سماجت کرتے ہیں۔ اللہ آپ اگر سامنے ہوتے ہم آپ کے قدموں میں ناک رگڑتے، آپ کے سامنے پیشانی ٹیک دیتے، اللہ کسی طریقے سے آپ کو منوا لیتے۔ اے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے پروردگار، اے ہماری فریاد کو سننے والے آقا، اللہ دیکھ لے تیری محبت میں تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ تیری محبت میں تیرے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم نہیں جانتے ہم نے کیسے کام کیے ہیں، اللہ ہم نہیں جانتے ہمارا بچپن کیسے گزرا، اللہ ہم نہیں جانتے ہماری جوانیاں کہاں لگ گئی،
اللہ ہم نہیں جانتے ہمارا مال کہاں لگ گیا، اللہ ہم نہیں جانتے ہماری صلاحیتیں کہاں لگ گئی، اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دیجئے، ہماری ہر خطا کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھیے، اللہ ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھیے، اللہ ہمارے ہر قصور کو معاف کر دیجئے، ہمارے صغیرہ گناہ کو معاف فرما دیجئے، ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے بچوں کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے جوانوں کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے بڑوں کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ ہمارے خود کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائیے، اللہ کرم کے عافیت کے سہولتوں کے فیصلے فرمائیے، اللہ امتحانات سے حفاظت فرمائیے، آزمائشوں سے حفاظت فرمائیے، اللہ آپ نے یہ موقع دیا ہے، اللہ رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیے، اللہ ہم سب کو صحت نصیب فرمائیے، اللہ ہم سب کو صحت نصیب فرمائیے، اللہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ پوری تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ماں باپ کی قدر کی توفیق نصیب فرمائیے، اللہ مسجدوں سے تعلق جڑنے والا بنائیے، اللہ آپ کے دین سے محبت کرنے والا بنائیے، اللہ نبی سے محبت کرنے والا بنائیے، اللہ ہمارے نبی نے ہماری محبت میں 63 سال رویا ہے، اللہ ایسے نبی کے ہم امتی ہیں، اللہ ہمارے نبی کی روضہ اطہر پر ہماری سب کی طرف سے کروڑ درود و سلام پہنچانے کے فیصلے فرمائیے، اللہ ہمارے جرم کو معاف فرمائیے، اللہ ہماری خطا کو معاف فرمائیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اللہ ہم کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، اللہ ہم کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے، مولا ہم تو تیرے در کے بھکاری ہیں، مولا یہ موقع ہے، مولا تو نے یہ موقع دیے ہیں، اللہ ہماری جھولیوں کو خالی نہ کر، اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ کر، اللہ یہ مجمع میں بڑے بوڑھے حضرات بھی ہیں، اللہ سفید بال والے ہیں، معصوم بچے ہیں، اللہ پتہ نہیں کس کا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، مولا پتہ نہیں کس کے ہاتھ تیرے دربار میں لاج والے بن جائے، اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے، اللہ گھر کو کیا منہ لے کر جائیں گے، اتنی دیر تیرے دربار میں بیٹھے رہے، اللہ کم سے کم ہدایت کی دولت دے دیجئے، اللہ اعمال کی توفیق دے دیجئے، اللہ صحابہ جیسے سیرت دے دیجئے، اللہ اولیاء اکرام سے محبت دے دیجئے، اللہ ماں باپ سے محبت دے دیجئے، اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دے دیجئے، اللہ بیت اللہ کی اللہ زیارت کی توفیق نصیب فرمائیے، اللہ حج کی اللہ توفیق نصیب فرمائیے، اللہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچنے کے فیصلے فرمائیے، اللہ آپ کی گنبد خضرا کو دیکھنے کے فیصلے فرمائیے، اللہ آپ کے روضے اطہر کی جھالی پکڑنے کے فیصلے فرمائیے، اللہ تیرے دربار میں ہم سب کو بلا لیجئے، اللہ خانہ کعبہ کا دیدار کروا دیجئے، اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائیے، اللہ عافیت کے فیصلے فرمائیے، سہولتوں کے فیصلے فرمائیے، اللہ ہم خود نہیں جانتے ہمیں کیا چاہیے، اللہ اس موقع پر اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شروں سے پناہ چاہیے ہے، اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ اس موقع پر جتنے لوگ دعاؤں میں بیٹھے ہیں، اللہ مکے کے اندر ہیں، مدینے کے اندر ہیں، مساجدوں کے اندر ہیں، خانقاہوں کے اندر، آستانوں کے اندر ہیں، اللہ جتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے، اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے، اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے، اللہ ہماری زندگیوں کو بدلنے کے فیصلے فرمائیے، اللہ ہماری زندگیوں کو بدلنے کے فیصلے فرمائیے، اللہ ہمیں حیادار بنائیے، اللہ جہیز کی لعنت کو ختم فرمائیے، اللہ آپس کا جوڑ نصیب فرمائیے، آپس کی محبت نصیب فرمائیے، اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے، اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے، اللہ ہمارے ایمان کو کامل فرمائیے، اللہ اس وقت کے اندر ساری دنیا کی نظریں مسلمانوں پر ٹکی ہوئی ہے، اللہ
اللہ جب تک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہمارے لیے روتے رہے۔ اللہ آج ہر جگہ ہمارے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہے، اللہ اسلام کی لاج رکھ لیجئے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ مسلمانوں کی عورتوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ مسلمانوں کے مردوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے، اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے، اللہ جو باطل طاقتیں اسلام کو مٹانے کی سازشیں کر رہی ہیں، اللہ ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیجئے، اللہ ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیجئے، اللہ سب کو اللہ قبول فرمائیے، سب کو قبول فرمائیے، اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے، اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے، اللہ ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرمائیے، اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرمائیے۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں جن کی جائز جو حاجتیں ہیں، اللہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کے حالات کو، ان کے احوال کو، اللہ جو ہم سے کہنا چاہتے تھے یا کہہ نہیں سکے، اللہ ان کی جائز حاجتوں کو، ان کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ جو نوجوان لڑکیاں لڑکے ہیں ان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ جوڑے پیدا فرمائیے، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائیے، اللہ جن کی اولاد ہے ان کو ماں باپ کے لیے ٹھنڈک اور راحت کا سبب بنائیے، اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال روزی نصیب فرمائیے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اللہ جو مسائل کے اندر ہیں ان کے مسائل کو حل فرمائیے، اللہ برکت والی روزی نصیب فرمائیے، اللہ خیر والی روزی نصیب فرمائیے، عافیت والی روزی نصیب فرمائیے، اللہ کم محنت میں کم مشقت میں روزی حاصل کرنے کے فیصلے فرمائیے، اللہ ہم سب کو دیندار بنائیے، اللہ ہم سب کو حیادار بنائیے، اللہ ہم سب کو پاک اور صاف کر دیجئے، اللہ آپ کے دربار میں پاک اور صاف آنے کے فیصلے فرمائیے، اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرمائیے، اللہ عذاب نار سے حفاظت فرمائیے، اللہ حساب کتاب کے معاملے کی آسانی فرمائیے، اللہ بے شک آج فیصلے والی رات ہے، اللہ پتہ نہیں اگلے شب برات تک کوئی رہے یا نہ رہے، ہماری زندگی کا پروانہ رہے، ہماری زندگی کی شمع رہے یا بجھ جائے، اللہ آج تک کہ ہماری ہر غلطی کو معاف کر دیجئے، آج تک کہ ہمارے ہر خطا کو معاف کر دیجئے، اللہ بس آج کی فجر سے ہماری زندگیوں کو بدل دیجئے، ہماری زندگیوں میں سدھار پیدا کر دیجئے، اللہ باطل ہمارے اندر سے جو بیماریاں ہیں ساری بیماریوں کو نکال دیجئے، اللہ ظاہری جو بیماریاں ہیں اللہ وہ بیماریوں سے شفا نصیب فرمائیے، اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائیے، کرم کے عافیت کے سہولتوں کے فیصلے فرمائیے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما، ہماری دعاؤں کو حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے قبول و منظور فرمائیے، قبول و منظور فرمائیے، قبول و منظور فرمائیے، جزا اللہ عنا محمد اما عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی ایک ضروری بات یہ ہے کہ اصل اب کیا کریں، تو جو حضرات صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتے ہیں وہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، جو تہجد پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن پڑھ لیں، کچھ نہیں تو کم سے کم اللہ 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 کہتے ہوئے بیٹھے، یہ تو آسان کام ہے، یہ طے کر لیں کہ 2000 بار میں اللہ کا ذکر کروں گا یا حضور پر درود پڑھوں گا، اور بھی باقی اگر کسی کو کوئی سوال یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو ہم یہیں پر بیٹھے ہیں، ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیے اللہ کہنے سننے سے عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔